کہ دلوں پہ مہر ہے، کانوں پہ پردے ہیں اور آنکھوں پہ غلاف ہے، ختم۔ اب نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب جو دل میں بس گیا وہ بس گیا۔ یہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، یہ دل بغیر جذبات کے نہیں ہو سکتا۔ جو آنکھیں اس کو بتائیں گی، جو کان اس کو سنائیں گے، دل بولے گا میں مانتا ہوں اس کو، سچ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ تو چلاک نہیں ہے ہماری طرح۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جب انسان کو خطاب کرتے ہیں اور دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں، وہ صرف اس لیے کیونکہ انسان کا دل بہت معصوم ہے۔ آپ اس کو جو بتائیں گے وہ مان لے گا، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا نہیں تم غلط بول رہے ہو۔ جو آنکھیں اس کو بتائیں گی، جو کان اس کو سنائیں گے، دل بولے گا میں مانتا ہوں اس کو، سچ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ تو چلاک نہیں ہے ہماری طرح۔ وہ تو دل کہتا ہے جو دکھاؤ گے، جو بتاؤ گے ہم سن لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دیکھ لینا کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، جو سنو گے، جو دیکھو گے، وہی دل تمہارا بن جائے گا اور وہی تمہاری شخصیت بن جائے گی۔ اور یہی بچپن سے ہوتے آیا ہے، جب ہی اللہ رب العزت والجلال بیشتر مقامات پہ قرآن کریم میں یہی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دیے سوچنے کے لیے، قلیلا ما تشکرون، کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ جب مہر لگتی ہے تو آنکھوں پہ لگتی ہے، کانوں پہ لگتی ہے اور پھر دل پہ لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ دلوں پہ مہر ہے، کانوں پہ پردے ہیں اور آنکھوں پہ غلاف ہے، ختم۔ اب نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب جو دل میں بس گیا وہ بس گیا۔ اللہ رب العزت والجلال انسان کو جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ دل کی جو معصومیت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی سے رشتہ توڑنا چاہتے ہو تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ دل کو کہیں لگانا پڑے گا۔ یہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، یہ دل بغیر جذبات کے نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو دنیا سے منقطع کرو گے تو ہی اس کے اندر وہ ڈیمانڈ اور چاہت پیدا ہوگی، یہ کسی کے ساتھ جڑے۔